یقین کریں ایک عزادار کبھی بھی رسول اللہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا. ایک وہ شخص کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے, روتا ہے, گریا کرتا ہے, اربعین پہ جاتا ہے, لوگوں کی خدمت کرتا ہے, وہ شخص گستاخ نہیں ہو سکتا. یہ بات تو طے ہے کہ رجب بٹ کو فکس کیا جا رہا ہے کہیں پر کسی خانے کے اندر, اس کو لا کر کے اس کی ایک خاص طور پر فکس کر دیا جائے. کیوں ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ ایک پورا پاکستان کے اندر ایک مافیا ہے کہ جو بلیک میل کرتا ہے مذہب کے نام پر توہین رسالت کا الزام لگا کے. اس کا ایک پوری ایک چین ہے, اس پر کام بھی ہو رہا ہے, اور ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنے کیسز ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے اوپر جھوٹے اور فیک لگائے گئے, فیبریکیٹڈ ہے, جھوٹے من گڑھت ہیں لوگوں کے اوپر الزام لگا کر توہین صحابہ, توہین رسالت کا, توہین قرآن کا, ان کی فیملی کو بلیک میل کرنا, لوگوں کو بلیک میل کرنا اور بتانا کہ جناب دیکھیں اس نے یہ کیا اور پہلے تم ساز باز کر لو, اور اس کے بہت سارے طریقے. تو بہرحال دوستو یہ ایک کام تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ رجب بٹ نے چونکہ قرآن مجید سامنے رکھا اور کہا کہ بھائی میں یہ قرآن سامنے رکھتا ہوں اور میں نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سوچ بھی نہیں سکتا, تو بھائی ماننا چاہیے نا اس کی بات کو. آپ کو بس اپنا ساؤنڈ سسٹم چلانا ہے اور بس دوسرے کے خلاف نکل گئے کہ یہ اس نے توہین کر دی ہے, فلاں کر دی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں, ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو گھسیٹیں گے, یعنی یہ در حقیقت ان کو اپنا ذاتی غصہ ہے کہ جو اس کے اوپر نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو گھر سے گھسیٹ کے نکالیں گے, یہ کر دیا, قانون عمل پہ لائے. تم ہوتے کون ہو کہ دوسروں کے اوپر قانون نافذ کرنے والے؟ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ تم لوگوں کے گھروں میں گھس کر اس کو فلاں سے نکالو گے؟ مان بھی لی اگر ایک شخص نے ایسا کر دیا تو کیا تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم یہ کام کرو گے؟ اپنے آپ کو زیادہ مذہبی ثابت کرنے کے لیے, زیادہ مذہبی کہ جناب دیکھیں میرے اندر تو جنون بھرا ہوا ہے, میرے اندر تو ماشاءاللہ یہ ہے. خدا کی قسم اگر اسی شخص سے کہ جو اپنے جنون کا اتنا اظہار کر رہا ہے نا, اگر اس کے سامنے قرآن مجید رکھ دو, اس کو قرآن مجید بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھنا نہیں آ رہا ہوگا. ہاں نہیں ہمیں تو قرآن بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا, نماز کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں, ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. پہلے اپنی جان کے اوپر تو شریعت نافذ کرو, پھر جا کر دوسروں کے اوپر شریعت نافذ کرنے کی بات کرو. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو 295